الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کے نفس میں ایک بہت اچھی عادت رکھی ہے، اور جو بھی چیزیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں جنہیں ہم فطرت کہتے ہیں، وہ سب کی سب اچھائی پر مشتمل ہیں۔ اس لیے فلاسفہ کے ہاں یہ مستقل بحث ہوئی ہے کہ آیا نفس انسانی میں شر بھی ہے یا نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری بنیادی اقدار رکھ دی ہیں، وہی قدر کوئی آدمی اعتدال سے کم کر دے تو شر ہے، اور اعتدال سے بڑھا دے تو بھی شر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ قدر رکھی ہے کہ وہ سیکھتا ہے، اور ہر آدمی میں یہ بات پائی جاتی ہے، بچوں میں بھی، کہ وہ سیکھتے ہیں۔ بچے کا نفس چوری کرتا ہے جو چیز وہ اپنے بڑوں میں دیکھتا ہے، اور بچہ کبھی لکھنے لگتا ہے تو ایسے لکھتا ہے جیسے اس نے اپنے ٹیچر کو اسکول میں دیکھا ہے۔ بہت سے بچے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ کسی خاص انداز سے باقی بہن بھائیوں سے ہٹ کے کوئی بات کہتا ہے یا لہجہ اپناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس میں کہیں اور سے آئی، اور وہ آتی کہاں سے ہے؟ وہ اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے۔ وہ جس سے متاثر ہوتا ہے اس شخصیت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور بچے میں یہ انجذاب کی قوت، بچے میں یہ جذب کرنے کی صلاحیت، بچے میں یہ چوری کی عادت، اور بچے میں یہ سیکھنے کا ہنر اتنا قوی ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی اس چیز کو اخذ کر لیتا۔ چنانچہ اس قوت کی وجہ سے ماں جو بنتی ہے اس کے بچوں پہ کبھی ماموں کا اثر جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو آئیڈیلائز کیا ہوا ہوتا ہے، اور نئے گھر میں کبھی وہ آتی ہے اور وہاں پر اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے زیادہ، اور ویسے اس کے تو اور بھی اسباب ہیں، تو بچے میں باپ کی طرح کی چیزیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں اور بھی وجوہ، اور کبھی چچا کی صلاحیتیں آتی، تو بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے چچا پر پڑا ہے، اپنے ماموں پہ گیا ہے، اپنی خالہ پہ گیا، تو یہ جذب کی قوت بچے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر کوئی پرانی اماں دادی کہتی ہے کہ یہ عادت اس کی دادا پہ گئی ہے، یہ اس کے بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ سب اس جذب کا اثر ہے، اور انسان انسانوں سے متاثر ہوتا ہے، سیکھتا ہے، اور جس سے متاثر ہوتا ہے اس کے علوم، اس کی عادات، اس کی صفات اس میں آہستہ آہستہ
منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں ایسے واقعات ملیں گے کہ کسی کو اپنے شیخ سے اتنی شدید محبت تھی کہ اس نے ان کے انتقال کے بعد مختلف چیزیں رکھ لی، اور شیخ کو بڑھاپے میں بتیسی لگانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس زمانے میں دانت گرنے پہ گوروں نے یہ طریقہ میڈیکل میں ایجاد کیا کہ بتیسی لگا دیتے تھے، تو وہ ایک جگہ محفوظ انہوں نے رکھ لی، اور جب خود ان پر بڑھاپا آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دانت تو اب کوئی رہا نہیں حضرت، اور چبائیں گے غذا کو کیسے، اور غذا جب تک جسم میں نہیں جائے گی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ذرا چیک کر لو، ایک بتیسی پرانی اتنے سال کی یہاں پڑی ہے، تو ڈاکٹر نے لگایا، اس نے کہا حضرت یہ بالکل فٹ ہے۔ یہ اس انجذاب کی قوت کا یہ اثر پڑتا ہے، اس لیے بچے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخصیت ایسی ملے کہ میں اپنے آپ کو اس میں گم کر دوں اور جذب کر لوں۔ اور معاشرے کی ہمارے ہاں جو تباہی آئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کی سطح پر کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس سے بچہ متاثر ہو اور اپنے آپ کو اس میں ڈھال لے۔ جب وہ گھر سے باہر سوسائٹی میں نکلتا ہے تو پھر ایک سے ایک نمونہ اور کارٹون نظر آتے ہیں، اور وہ مدتوں اس ذہنی کشمکش میں رہتا ہے کہ ایک اصول وہ ہے جو ماں بتاتی ہے، مارکیٹ میں آ کے وہ اصول کہاں رہ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے بیٹے سچ بولنا، اور وہ تو جو جھوٹ بولے سو بولے، مارکیٹ تو پورے جھوٹ سے بھری پڑی ہے۔ ہم سمیت لوگ اپنی قوموں کے عروج و ترقی کے لیے بڑی بڑی چیزیں، فلسفے اور سائنس بیان کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈز ہونے چاہیے، اور بتاتے ہیں کہ ایٹم بام کیسے بنتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیسے، اور جتنی ترقی اور ایڈوانس وہ ہو گئے ہیں وہ دوسری اقوام کو فارمولے کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے کہ کہیں تم بھی نہ بنا لو۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان کی تہہ پہ نظر نہیں جاتی۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا میں کوئی قوم ایٹم بم بنا لے یا اس سے بھی بڑھ جائے، اور وہ قوم آسمان پر پہنچ جائے اور خدا کے عرش کو بھی دیکھے، تب تک وہ سوسائٹی نہیں بن سکتی جب تک کہ دو چیزوں کی بے خونی نہ ہو جائے۔ اصل بنیادیں اس کی دو چیزوں پر، ایک عدل پہ اور ایک سچائی پہ۔ اگر سچائی کسی معاشرے سے مفقود ہو جائے گی اور لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں گے، حکمران سچ بولنا چھوڑ دیں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قوم کبھی بھی ابھر سکے اور وہ قوم کبھی بھی راہ راست پر چل سکے۔ سچ بولتے تھے اس لیے ترقی ملی۔ ہر آدمی سوچتا تھا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو پھر کیا کہوں گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایران فتح ہو گیا اور کیسر و کسریٰ کے خزانے آ گئے کسریٰ کے ایران سے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی رات کو کہ خزانے آئے ہیں اور مال غنیمت، تو فرمایا مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دو اور اس وقت تو سونے دو، صبح اٹھ کے بات کریں، نماز میں سارے آ جائیں گے تو بات ہو۔ نماز کے لیے جب تشریف لائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اسی وقت ساتھ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوئی اٹھائی اور کہا علی دیکھو تمہاری قوم نے سوئی تک نہیں رکھی اور بھیج دی، تو جو قوم اتنی دیانتدار ہو اسے کون شکست دے سکتا؟ امیر المومنین نے جڑ پکڑ لی کہ جب تک ہم دیانتدار ہیں، جب تک ہم اپنے اندر یہ سچائی کا وصف رکھتے ہیں، اس لیے کہ سپاہی ڈرتا ہوگا نا
کہ کوئی پوچھے گا کہ وہ سوئی کہاں گئی تو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بولنا نہیں۔ سچائی اتنی اندر کو اتر گئی ہے کہ بغیر کسی پولیس اور بغیر کسی پکڑ کے ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، گندا کر لیا، مجھے پاک کر۔ نہ کوئی پولیس ہے نہ کچھ اور ہے، ضمیر اتنا صاف ہے کہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ سچائی بنیاد ہوتی ہے، اس لیے شخصیت کا ساتھ نہیں ہوتا، سچائی کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی کمزوری ہے جو ہم سب میں پائی جاتی ہے۔ بیٹی کا ساتھ دینا ہے، بیٹے کا ساتھ دینا ہے، اپنی طرف سے سارے گھر کا ساتھ دینا ہے۔ آ جائیں کیا کر لیں گے، ہم ڈٹ جائیں گے، لڑ لیں گے، میں جواب انہیں دے دوں گا۔ یہ نہیں سوچتے کہ سچائی سسرال میں ہو سکتی ہے، سچائی میرے گھر سے باہر بھی ہو سکتی ہے، میں کس بنیاد پر لڑوں۔ شخصیت کا ساتھ دینا ہے۔ جانتا ہے کہ بہن کی غلطی کبھی نہیں ماننی، اپنی بہن ہے، اس کا گھر بسارے۔ جانتا ہے کہ والد کی غلطی ہے، اس کے باوجود گواہی جھوٹی دینی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہنم میں جانے کی تیاریاں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اقدار کے ساتھ جینے کا سبق اللہ نے سکھایا ہے کتاب میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقدار کے ساتھ جینے کا سبق سکھایا ہے، شخصیات کے معاملے میں نہیں کہا۔ گھر ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، سال پورا نہیں ہوا تو دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا، وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ماں چکی چلاتی ہے اور پھر وہ جا کر پانی بھرتی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ تمہاری گردن پر یہ سیاہ داغ پڑ گئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ پانی مشکیزہ اٹھا کر لاتی ہوں اور مجھے دیکھتے ہی آپ کیسی کمزوری ہے، اور چکی پیستی ہوں تو اس لیے جھک گئی ہوں، جسم میں درد رہنے لگ گیا ہے۔ عرض کیا کہ جاؤ اپنے والد کے پاس اور انہیں کہو کہ قیدی ان کے پاس آئے ہیں، ایک غلام دے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ اپنی صاحبزادی صاحبہ کو ایک غلام دے دیتے۔ سیدنا حسن اور حسین اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہم، ان کی خدمت کے لیے غلام کیا مشکل تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی تم خود سوچو کہ اگر میرے پاس غلاموں کی اتنی گنجائش ہوتی تو میں انہیں مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں بیچ کر ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی اولادوں کو نہ دے دیتا جنہوں نے بدر میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ یہ ہے سچائی کہ ضرورت وہاں زیادہ ہے، صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، لوگوں کھڑے ہو جاؤ سچائی کے ساتھ، لوگوں کھڑے ہو جاؤ عدل کے ساتھ، لوگوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ۔ اور کہتا ہے کہ تم سچی گواہی دینا، اور یہ قرآن کی آیت دیکھو کیسی عجیب ہے۔ اللہ نے کہا علی الوالدین، اس سچی گواہی کی زد جا کر پڑے تمہاری ماں پر اور تمہارے باپ پر۔ سچ کے ساتھ رہنا ہے۔ ماں اس میں رسوا ہوتی ہے، پرواہ نہیں، ماں اس میں جھوٹی پڑتی ہے، پرواہ نہیں، کوئی 32 دھاریں اور دودھ اور ماں کا رتبہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اس گواہی سے تمہاری ماں پر زد پڑتی ہے، سچ بولو، گزر جاؤ۔ باپ پہ زد پڑتی ہے، باپ نے غلط کام کیا ہے، گزر جاؤ، گواہی دو کہ بالکل غلط کام۔ اور پھر فرمایا ہے کہ غنیًا او فقیرًا، اور کوئی آدمی معاشرے میں تمہارے خاندان سمیت اگر وہ امیر ہے تو بھی مت ڈرو اس کے خلاف گواہی دینے سے۔ اس کا پیسہ، اس کی دولت، اس کے تعلقات تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ تم سہم جاؤ کہ یار بڑے دولت مند سیٹھ صاحب ہیں، فلانے ہیں، اب ان کے خلاف کون بات کرے۔ او فقیرن، اور فقیر ہے تو ترس کھا کے جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اللہ نے کہا فقیر کے خلاف بولنا پڑے سچ بولو، مالدار کے خلاف بولنا پڑے سچ بولو، ماں کے خلاف بولنا پڑے سچ پہ قائم رہو، باپ کے خلاف بولنا پڑے سچ پر قائم رہو۔
اللہ نے کہا فاللہ اولیٰ بہما، لوگو اللہ زیادہ قابل لحاظ ہے بنسبت ان چاروں کے، ماں باپ دولت مند اور امیر، ان چاروں کے نسبت سے، ان دونوں گروہوں کی نسبت سے، ماں باپ اور غنی اور فقیر ان دونوں گروہوں کی نسبت سے اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے حیا کرو۔ بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں شرم نہ رہے۔ بے حیائی کی تعریف یہ ہے، جس کو اللہ کی شرم نہ رہے وہ بھی بے حیا، اور جس کو خلق خدا کی شرم نہ رہے وہ بھی بے حیا۔ خلق خدا میں یا تو وہ آدمی جس کو اللہ کی مخلوق کی کوئی پرواہ نہ رہے، وہ کہے نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان، میرا ان سے کیا لینا اور کیا دینا، میری اپنی زندگی ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ۔ ایسے عارف باللہ اور ایسے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ پوری دنیا مر جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پوری دنیا امریکہ کے صدر بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کیے اور اپنا نفع اور نقصان اللہ ہی سے وابستہ کیے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تاتاریوں نے جب دمشق اور بغداد فتح کیا تو دمشق میں بلایا، اور انہوں نے دیکھا اور حیران ہوئے کہ شیخ کا اتنا بڑا حلقہ ہے تو کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ اس سے بلا کر دربار میں پوچھا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری سلطنت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا؟ واللہ ملکو، خدا کی قسم ہے مجھے تمہاری سلطنت اور اس پورے تاتاریوں نے جتنا عالم اسلام فتح کیا ہے، یہ پوری دنیا کی وہ سلطنت لا یساوی فی السن، میری نگاہ میں ٹکے کے برابر ہے۔ اردو ہوتی لکھنؤ کی تو کہتے میرے جوتے کی نوک پہ۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری مملکت کے لیے سوچوں گا؟ ان جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، میں جہاں چاہتا ہوں بچھا لیتا ہوں اپنی جنت کو اور بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک ٹکے کی نہیں تمہاری سلطنت۔ اسی لیے ہم لوگ سچائی کا ساتھ نہیں دیتے، اور نتیجہ یہ کہ نسل در نسل وہ جھوٹ چلتا ہے۔ کیوں ہم سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ ایک غریب آدمی وہی کام کرے تو جرم ہے، اور حکمران وقت کرے تو کچھ نہیں بولتے۔ ایک آدمی غریب جاہل ان پڑھ جا کر سجدہ کرے قبر پہ تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، شرک ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو تبلیغ کرو، اس کو دین سکھاؤ، اس کو توحید سکھاؤ، اور حکمران وقت وہی کام کرے تو کوئی نہیں بولتا۔ وہ شرک کی حرکتوں میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کیا سوچا ہوا ہے اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کم سے کم زبان سے تو کہنا کہ یار یہ چیز غلط ہے، چاہے میں بھی کروں تو بھی غلط ہے، میرے گھر میں ہوتی ہے تو بھی غلط۔ اور دوسری چیز، وہ سوسائٹی کبھی ترقی نہیں کرتی جہاں پہ ظلم۔ یورپ نے اور اس سارے معاشرے نے جن بنیادوں پر ترقی کی ہے وہ سچائی پہ مبنی چیزیں ہیں اور عدم ظلم پہ ہیں، کہ باہر دنیا میں جو کچھ مرضی ظلم کرو اور مچاؤ، لیکن تمہاری عدالتیں، تمہارے اپنے افراد عمومی طور پر ظلم نہیں ہونے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ 100% عدل قائم، کہاں ہے، لیکن عمومی طور پر عدل کی بالادستی ہے، انصاف کی بالادستی۔ انصاف کے لیے، عدل کے لیے اللہ کہتا ہے گواہی، کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی جو اعتراضات کیے گئے تاریخ میں، ان کے زمانے میں لوگ منہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے سامنے منہ پہ، اور کہتے تھے امیر المومنین یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر ایک آدمی نے بڑی زبردست تنقید کی، اور بڑے غور سے سنتے رہے، اور پہلا جملہ کہا کہ کثر اللہ امثالکم، کاش میری رعایا میں بہت سے لوگ تم جیسے ہو جائیں جو اتنی اچھی گفتگو کریں، اتنا صاف سچ بولیں، اور ہم ٹیڑھے ہوں تو ہمیں سیدھا کر کے رکھیں۔
اور پھر فرمایا اما الاول، پہلی بات جو تم نے کہی تھی نا وہ یہ ہے، دوسری بات، تیسری بات، پھر گنواتے چلے گئے کہ یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں عدل اور انصاف پر مبنی تھی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا۔ یہودیوں کے ساتھ آپ کی بٹائی طے ہو گئی تھی کہ زمین میری ہے اور اس پہ کام تم لوگ کرو گے، اور جو اجرت ہے میں ادا کروں گا، اور سال کے بعد جب بھی فصل اترے گی ہم 50% میں لے لوں گا، 50% تم لے لو گے۔ یہودیوں نے معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیسہ آیا، اور بہت آیا ہے۔ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باغ تھا فدق، جس پہ شیعہ سنی کے درمیان اختلاف ہے۔ اسی زمین میں جب پیسہ آیا تھا تو تمام بیویاں جمع ہو گئیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارا خرچہ بڑھائیں۔ اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پہ ناراض بھی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، وہ اس جہاں اب قبر مبارک ہے، وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو اوپر ایک چبوترے میں چلی جاتی تھی، اور اس کیبن کے باہر دوسرا دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے جو میں آئندہ تمہارے پاس 1 مہینے تک آؤں۔ تو 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کے اپنے بالا خانے پہ تشریف لے گئے تھے، اور اس کا ایک دروازہ جو ادھر کھلتا تھا وہ کھول دیا تھا۔ اسی پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ انہوں نے طلاق دے دی اپنی ساری بیویوں۔ مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خیر لمبا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کو اطلاع ملی تو رات کے وقت بھاگے، اور انہوں نے کہا ہائے میری بیٹی حفصہ، ان کا میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بسو گی، نہیں تو پھر تلوار ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، تیسرا راستہ کوئی۔ وہ آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اندر سے ان کا آرام فرما رہے ہیں، پھر دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کرنے لگے مسجد میں، پھر آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت آرام فرما رہے ہیں، لیکن وہ بولے بھی ایسے ہی کہ کب آؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آواز دے دی، اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ عمر کو آنے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے میں داخل ہوا تو میری پہلی نگاہ پڑی کہ بان کی ننگی چارپائی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور جب اٹھتے ہیں تو ساری کمر اور جسم کا جو حصے تھے اس میں بان کے اثرات اور نشان پڑ گئے۔ میں نے پہلی بات پوچھا طلقکن، آپ نے سب کو طلاق دے دی؟ نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی۔ تو میری جان میں جان آئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا کہ کیا ہوا ہے اور میں کیوں آ گیا۔ یہ عدل پہ، انصاف پہ مبنی چیز۔ خیبر میں آئی زمین، یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت میں آگے بھی ذرا سا ایک جملہ آتا ہے، انہوں نے کہا میں نے کہا اللہ کے، میں نے دیکھا جب جسم مبارک پہ نشانات پڑ گئے ہیں تو میں نے عرض کیا مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسر و کسرا، یہ سارے حکمران اور کئی بستر اور تکیے ان کے، اور آپ اللہ کے رسول ہو کہ آپ کا یہ حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے ہاتھ بلند فرمایا اور کہا وانت فی ھذا یا ابن خطاب، اوہ ہو خطاب کا بیٹا ابھی تک کن چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا اور میرے لیے آخرت کا وعدہ فرمایا؟ اوہ ہو عمر تم اب تک یہ انہی سوچوں میں غلطاں ہو۔ تو یہ خیبر کی فتح طے ہو گیا۔ عبداللہ ابن رواحہ جاتے تھے، کھجوریں ساری ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے، 2 ڈھیر کر دیتے، اور انصاف کا کمال یہ ہے کہ پھر پیچھے بیٹھے ہوئے جو یہودی ہوتے تھے ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے 1 ڈھیر تمہارا ہے اور 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو چاہو اٹھا لو اور جو چاہو مدینہ منورہ کے لیے مجھے دے دو۔ کبھی نہیں کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم خود جانو یہ ڈھیر میں نے لگا دی۔ جب ایک مرتبہ لے کے چلے تو ایک یہودی انہیں چھوڑنے آیا ایک حد تک،
اور اسے کہا پروردگار کی قسم ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے، یہ انصاف جب تک تم میں قائم رہا نا، دنیا میں کوئی طاقت تمہیں نہیں گرا سکتی۔ اس لیے یہ جذب کی صلاحیت، انجذاب کی صلاحیت یہ اللہ نے رکھی ہے ہر انسان میں، ہر بچے میں۔ بچہ تو اتنی جلدی جذب کرتا ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا، جب اس کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں اور اسے پیدا بھی 6-7 مہینے کے بعد ہونا ہے، اس وقت بھی وہ ماں کے جسم میں جذب کر رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ ماں سنتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے، وہ بچے پہ نگاہ براہ راست جا کر اثر پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے باپ بننے کا شوق چراتا ہے اور شادیاں، یہ جو آگے مرحلہ آ رہا ہے نا، اسی لیے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ پوچھے گا کہ اولاد کی تربیت کیا ہوئی تھی۔ وہ تربیت کا مرحلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں بڑے بڑے مشاہیر افلاطون اور فلاں کی تصاویر لگا دیتے تھے اور لڑکی کو اس کمرے میں بھیج دیتے تھے کہ تم آرام کرو، کھانا بھی یہیں آ جائے گا، تمہارے کمرے میں سب چیزیں آ جائیں گی، ان تصویروں کو دیکھو۔ اور خود اسلام نے بھی یہی بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلاق کا مسئلہ آ گیا، پہلا بچہ، نئی شادی، نئی بیوی، طلاق۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کا اللہ کے رسول میں گورا، میری بیوی گوری، یہ کالا بچہ کدھر سے آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اونٹوں کے رنگ نہیں دیکھے؟ کتنی سادہ مثال سے اسے سمجھایا۔ اس سے کہا اللہ کے رسول دیکھیں اونٹوں میں تو یہ پلے بڑھے تھے۔ فرمایا کبھی 2 بھورے اونٹ اور اونٹنی کی اولاد سیاہ بھی ہوتی ہے؟ اس سے کہا جی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس سے کہا اس کے آباء و اجداد میں کسی کا رنگ سیاہ ہوگا اونٹ یا اونٹنی کے آگے، کسی کا تو بچے نے وہ بڑوں کا رنگ لے لیا۔ تو آپ نے کہا تمہاری اولاد میں بھی یہی ہوا ہے، اس میں طلاق دینے کی کیا بات؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں چٹکیوں میں مسائل کو ایسے حل کرتے تھے، کتنے قریب کی مثال سے سمجھا دیا اور گھر برباد ہونے سے بچے۔ اس لیے یہ قوت انجذاب، بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو گھر میں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ملے جس جیسا میں بنوں۔ گھر خالی، کبھی حرام ہے جو شخصیت آئیڈیل بنی ہو کہ اس کو دیکھ کے بچہ چاہے کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں، تمنا کرے کہ میں ابو جیسا بنوں گا، دادا جیسا بنوں۔ معاشرے میں آتا ہے معاشرہ خالی، اور جو چیز دوسری طرف مسلسل اسے اس قوت انجذاب کھینچ رہی ہوتی ہے، وہ ٹی وی ہے، میڈیا ہے، فلمیں ہیں، ہیرو ہے، ہیروئن ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہیرو اور ہیروئن بنے چلے آتے، ان بچوں نے جذب کیا ہے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، اور اب وہ 20-25 سال کے ہو کے ٹک ٹاک اور اسی ادھر ادھر جو نظر آتے ہیں، یہ ساری قوت انجذاب ہے جو انہوں نے اس وقت لی ہے، اور جن کو انہوں نے پسند کیا اپنی شخصیت کو ایسے ہی ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ اسی لیے ملک میں جب پشاور میں اسکول میں تباہی مچی ہے اور بچے شہید اور ان کی مائیں بے تاب اور بے ہوش ہو رہی تھیں اور باپ نڈھال بیٹھ گئے کہ ہائے ہماری اولاد کا کیا بنا، اس ملک میں ہر جگہ اس دن بھی لائنز لگی ہوئی تھیں کہ پاکستان کا سب سے اچھا گلوکار کون ہے، سب سے اچھا گاتا کون ہے۔ اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ یار آج ایک دن ماتم کا بھی ہے، چپ رہو نہ ایسی باتیں کرو۔ یہ فقہا بچے نہیں تھے، یہ تو اب شروع ہوئی ہیں مصیبتیں۔ فقہا کہتے تھے کہ اگر کسی محلے میں آباد ہو اور وہاں پر اہل تشیع میں سے بھی کوئی ہے تو 10 دن محرم کے اس میں شادی نہ کرو، کہتے نہ کرو۔ ایک گھر میں غم ہے، ماتم ہے، جو بھی مذہبی رسوم ہے، اگر تم کرو گے تو ان کا دل دکھے گا کہ یار مذہب کا اتنا احترام تو ہونا چاہیے۔ یہ اب اتنی اہل سنہ اور اب اتنی دلیری آئی ہے کہ نہیں محرم میں ہی شادی اور محرم میں نکاح، پہلے ایسے نہیں ہوتا۔ رواداری ہے، ایک جگہ رہنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کے غم اور شادی میں شرکت، اپنے عقیدے اپنی جگہ اور لوگوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات اپنی جگہ۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جنازہ آیا، مسند احمد میں آتا ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے جنازے کو دیکھ کے
ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہودی عورت کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا الیست نفسن، یہودی ہے لیکن یہ جان بھی ہے کہ نہیں، یہ زندگی بھی تھی کہ نہیں، یہ قابل عبرت قابل احترام بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک غزوے سے واپس لوٹے اور ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، نہایت ناراض ہوئے۔ آپ نے اس بیچاری نے کیا گناہ کیا تھا، کیوں اسے مار دیا گیا؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ آنکھیں ترستی ہیں کہ کوئی ماڈل ملے، کوئی آدمی ملے، کچھ سننے کو ملے، کچھ بیٹھنے کو ملے، اور اس کی جگہ لے لی ہمارے سارے میڈیا نے۔ اب جو کچھ بچے وہ دیکھتے ہیں وہی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی معاشرہ وہ امریکہ ہو، یورپ یا کوئی بھی ہو، جب تک دو بنیادیں اس کی نہ بنے، ایک سچائی اور ایک عدل، انصاف کرنا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، شخصیت کوئی بھی ہو، جو بات سچی ہے سو سچی، انصاف کرنا ہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ رشتہ دار عزیز ہو اور چاہے کوئی ہو۔ اللہ کہتا ہے میرا خیال کرنا، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے بے حیا وہ ہوتا ہے جسے نہ اللہ کی شرم رہے نہ خلق کی شرم رہے۔ بہت سے گناہ انسان مخلوق کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے شرم باقی ہے، اور بہت سے اللہ کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے حیا اس میں بھی باقی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس قدر حیا تھی کہ اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑا۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول، تنہائی میں کپڑے اتارتے ہوئے بھی اللہ سے شرم آتی ہے، ہم کہاں جائیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی ضرورت کے لیے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نے کہا لوگو تم اپنے آپ کو اس مشکل اور پریشانی میں نہ ڈالو، تم کپڑے پہنے ہوئے ہو یا اتارے ہو، میری نگاہ میں سب برابر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ پیدا کیا اور ہیروز کی نرسری لگا دی تھی، صدیوں وہ اصول انہی کے چلتے رہے اور وہی ہیروز رہے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم انصاف کا، سچائی کا کتنا ساتھ، انصاف کے لیے کتنا قیام کرتے ہیں۔ آئندہ سے انشاءاللہ سورہ ناس شروع کریں گے۔